السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرت مولانا محمد معظم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہے اس کو میں نے پڑھ لیا، اور بریلیوں کی ان حرکات سے بڑا تعجب بھی ہوا کہ آخر یہ چبایا ہوا لقمہ بار بار اگل اگل کے کھانا ان کو کب تک راس آتا رہے گا۔ اس لیے کہ یہ جو سوالات آپ نے بھیجے ہیں یا جو لکھ کر کے آپ نے دیا ہے، ان لوگوں نے جو پرچہ یا جو کتابچہ یا جو اشتہار یا جس طرح کی بات کہی ہے، اس کے جوابات ایک بار نہیں ہزاروں بار علماء دیوبند بہت ہی مدلل محقق انداز میں دے چکے ہیں، اور ایک درجے میں حجت کا حق مکمل طور سے ادا کر دیا ہے۔ بار بار ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس میں سے نمبر وار ایک ایک کا جواب اس جگہ ہم آپ کو بھیجیں تو اس میں بڑا ٹائم لگے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکابر علماء دیوبند کی کتابوں میں یہ سب باتیں جو انہوں نے لکھ کر کے بھیجا ہے بالکل نہیں ہیں، اور اگر ہمت ہے ان رضا خانیوں کے اندر تو یہ بالکل جس طرح سے لکھ کے دیے ہیں آپ کو۔ دیکھیے، کوئی رضا خانی بدعتی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ سب ان عبارتوں کا خلاصہ ہے تو یہ کہہ دینے سے ہمیں اور آپ کو قطعاً ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مولوی احمد رضا خان جو ان کے بہت بڑے جید عالم اور ان کے امام، اور ان کے بارے میں ان کے ایک مولوی نے لکھا ہے، غالباً وہ عبارت احکام شریعت میں کسی نے اپنی طرف سے دیباچہ لگاتے ہوئے لکھا ہے یا کسی دوسری کتاب میں، لیکن بالکل ایک دم میں جو ہے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ عبارت ان کی کتاب میں موجود ہے۔ موقع پر حوالہ تلاش کے میں بتا دوں گا، لیکن موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ایک بہت بڑا عالم، بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے تمام نبیوں کے بارے میں ان کے ایک بہت بڑے عالم جو زندگی بھر علماء دیوبند پر رد کرتے رہے اور احمد رضا خان کی وکالت کرتے رہے، مفتی احمد یار نعیمی گجراتی، مفتی احمد یار نعیمی بدایونی ثم گجراتی، وہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں اور احمد رضا خان کے خلیفہ بھی تھے۔ انہوں نے جاء الحق نامی کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے گناہ کبیرہ جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہاں خطاً و نسیانن ہو سکتے ہیں۔ عبارت پر غور کریں، کتاب کا نام جاء الحق ہے، اس میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے گناہ کبیرہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا، ہاں خطاً و نسیانن ہو سکتا ہے، مگر وہ اس پر باقی نہیں رکھے جاتے۔ چلیے، وہ اس پر باقی نہیں رکھے جاتے یہ اس نے لکھ دیا، لیکن کیا انبیاء کرام سے بھول ہی کرنا صحیح، خطا اور نسیان ہی کے طور پر نہ صحیح گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ دودھ کے دھلے رضا خانی، اپنے آپ کو جو ہے عاشق رسول بتانے والے رضا خانی، یہ ان کا امام ہے ایک درجے میں اور احمد رضا کا خلیفہ ہے، زندگی بھر یہ علماء دیوبند پر رد کرتا رہا، اور دیکھیے کس طرح کی گستاخی انہی کے اصول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہم السلام کی شان پاک میں کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے گناہ کبیرہ بھول کر اور جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا۔ چلیے ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا، ان سے اچھی بات لکھ دیا۔ آگے کہتا ہے کہ لیکن خطاً و نسیانن ہو سکتے ہیں، تو کیا خطاً و نسیانن یعنی بھول ہی کرنا صحیح، کیا انبیاء علیہم السلام سے کبیرہ گناہ، بڑا گناہ یہ ہو سکتا ہے؟
اب ان رضا خانیوں سے کوئی پوچھے. خیر، ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ اس جگہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو ان رضا خانیوں کے اس مولوی نے یہ لکھا ہے، جو ان کا ذمہ دار مولوی ہے، ایرو گیرو اور نتھو خیرو نہیں ہے یہ کہ ایسے ویسے کہہ دیا جائے، ان کا ذمہ دار عالم ہے. تو انبیاء کے بارے میں تو یہ لکھ رہا ہے کہ خطاً و نسیاناً ان سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن احمد رضا خان کے بارے میں ان کا ایک دوسرا مولوی وہ لکھتا ہے کہ اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا. عبارت پر غور کریں. ایک مطلب لکھتا ہے کہ اعلی حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالی نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور زبان و قلم نقطہ برابر ایک لمحہ کے لیے خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا. اب اگر آپ عالم ہیں ماشاءاللہ بالکل ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور خود ان رضا خانیوں کو بتا سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو لکھا کہ خطاً و نسیاناً ان سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے امام اپنے گرو گھنٹال کے بارے میں ان رضا خانیوں نے لکھا ہے کہ مولا تعالی نے ان کی زبان کو اور ان کے قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا. یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے احمد رضا خان کے قلم اور ان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے اس کو ناممکن بنا دیا ہے. تو ان سے تو چوک ہو جانا ناممکن ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھول کر چوک کر نعوذ باللہ من هذه الخرافات، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھول کر جو ہے اور چوک کر گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے. یہ رضا خانیوں کا عقیدہ ہے. اب آگے کی بات سمجھنا یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایک کا تفصیل سے جواب دیں گے جو کچھ آپ نے بھیجا ہے تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا اور آپ بھی اوب جائیں گے. مجھے جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بالکل دے دوں گا. 1 گھنٹہ لگ جائے 2 گھنٹہ لگ جائے، لیکن یہ کہ آپ خود اوب جائیں گے اس طرح کی باتیں سنتے سنتے. اس لیے خلاصہ اتنا ہے کہ اکابر علماء دیوبند نے لکھا کچھ اور ہے، ان کی عبارت میں الفاظ کچھ اور ہیں، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا مطلب اور معنی ان کے نزدیک کچھ اور ہے. آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، تصنیف را مصنف نیکو جو ہے کیا ہے کنت بیاں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا جو ہے، لیکن ان رضا خانیوں نے اس عبارت سے اس کا مطلب نکالا کچھ اور ہے. بس ہر جگہ ان کا یہی حال ہے. اب بتائیے جو اس میں آپ نے بھیجا ہے اس میں لکھا ہے کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں یا کسی شیخ کی طرف اپنا خیال لے جانا اپنے گدھے اور بیل بکرے کے خیال میں ڈوب جانے سے جو ہے بدتر ہے اور اس سے نماز نہیں ہوگی، اور جو ہے حضور کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی ہے مگر گدھے اور بیل بکرے کا خیال آنے سے نماز ہو جاتی ہے. جو یہ بات اس نے پیش کی ہے بالکل ایسے ہی جیسے مفہوم اس نے پیش کیا ہے جس طرح سے لکھا ہے قیامت کی صبح تک شاہ اسماعیل شہید کی کسی کتاب میں یا سید احمد شاہ شہید رائے بریلوی علیہ الرحمہ کے کسی ملفوظ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی معنوں اور انہی مفہوم کے ساتھ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے. اگر ہے رضا خانیوں میں ہمت ہے تو مرد میدان بنے اور بالکل جو مفہوم انہوں نے نکالا ہے اسی مفہوم کے ساتھ اس کتاب میں یہ بات بیان کر دیں. کوئی بھی رضا خانی جب کتاب کا حوالہ دے تو اس کے حوالے پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اصل کتاب دیکھ لینا چاہیے. مفہوم اور مطلب نکال لینے سے کچھ نہیں بنتا ہے. وہ اپنے حساب سے نکال لیے، ہم نے اپنے حساب سے نکال لیا، انہوں نے اپنے حساب سے نکال لیا. اب آپ کو میں سمجھاؤں کہ جو ہے جب ان کا امام اس قدر جھوٹا آدمی تھا، اس قدر فریبی اور اس قدر فراڈ اور اس قدر جو ہے مکار آدمی تھا تو ان کے اور لوگوں کا کیا بھروسہ ہے. آپ اس پر آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ 1323 ہجری میں مولوی احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، انہوں نے ایک حسام الحرمین کے نام سے ایک دستاویز تیار کیا اور جو ہے اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی 4 لوگوں کا حوالہ دے کر ایک کے ذمے یہ لگایا کہ انہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا. یہ مولانا قاسم نانوتوی کے ذمے لگایا رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا امبیٹوی کے ذمے یہ لگایا مولانا سہارنپوری کے کہ جو ہے انہوں نے شیطان لعین کے علم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے جو ہے زیادہ کہا ہے. حضرت تھانوی کے ذمے یہ لگایا کہ انہوں نے بچوں اور پاگلوں اور جانوروں
کے علم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ملایا ہے، تشبیہ دی ہے، اور جتنا علم نبی کا اتنا ہر بچے اور ہر پاگل کو حاصل ہے، یہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ذمے یہ لگایا۔ دیکھیے یہاں 3 جگہ پر تو اس آدمی نے حوالہ دیا۔ اب حوالے میں مکاری کی، 420 کی، جھوٹ بولا، اور جو ہے ان کے اپنے لکھے ہوئے مطلب سے ہٹ کر الگ مطلب نکالا، اور اس کا مفہوم الٹا اور پلٹا، اور علماء عرب کے سامنے جو اردو اس وقت آج تو ہو سکتا ہے عرب میں کوئی اردو کو جانتا ہو، لیکن اس وقت جو اردو بالکل نہیں جانتے تھے، ان کے سامنے ان حضرات کی اردو عبارات کا عربی میں اپنے حساب سے کاٹ چھانٹ کر ترجمہ کیا، اور اس کے بعد لے جا کر کے ان کو دھوکہ دیا۔ یہ سب پوری حقیقت واضح ہو چکی ہے، بار بار اس پر تقریریں ہوئی ہیں، نیٹ پر بہت سارے بیانات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المہند المفند، جس کا اردو ترجمہ عقائد علماء دیوبند ہے، لکھ کر جو ہے احمد رضا خان کی حسام الحرمین کا پرکھچا اڑا دیا تھا اسی زمانے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ رضا خانیوں نے پھر حسام جو ہے المہند کا بھی رد لکھا، اور جو ہے علماء دیوبند نے پھر ان کے رد کا رد لکھا، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن بہرحال احمد رضا خان کی اس گمراہی اور اس کے دھوکہ جو ہے اور فریب کی دھجیاں اسی زمانے میں اڑا دی گئی تھیں علماء دیوبند کی طرف سے۔ خیر، سمجھانا یہ ہے کہ 3 جگہ تو اس نے حوالہ دیا تھا، اگرچہ مانا کہ وہ سب فریب، مکر، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ یہی سب تھا، اور جو ہے ان کے دل میں کبھی جس بات کا خطرہ بھی نہ گزرا ہو وہ ان کے ذمہ لگایا تھا احمد رضا خان نے۔ لیکن ایک جو مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ کیا، تو اس جانتے ہیں کیا لکھا احمد رضا نے؟ رشید احمد گنگوہی کا میں نے ایک جو ہے مہری اور دستخطی فتویٰ دیکھا جو معرد کے چھپا۔ آپ عالم ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اصل کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے کہ میں نے اصل دیکھا، کہہ رہا ہے کہ معرد کے چھپا، یعنی مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ کی طرف ایک تو یہ جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہوگا، اور جو ہے یا دیا، اور کوئی ایسا ان کا اشتہار چھپا، ایسا کوئی پرچہ چھپا، ایسی کوئی بات انہوں نے لکھی، تو کسی نے اس کا رد کیا، تو میں نے وہ رد والا پرچہ دیکھا جس میں گنگوہی نے صاف صاف لکھ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے اسے کافر تو درکنار، فاسق اور فاجر بھی نہ کہو۔ یہ جو ہے 4 عالموں کے جو اس نے حوالے دیے تھے، اور 4 لوگوں کا جو تذکرہ کیا تھا اور ان کی طرف کفریہ عقائد منسوب کیے تھے اور اللہ اور رسول کی گستاخی کا الزام لگایا تھا، اس میں مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ پر یہ الزام لگایا تھا۔ اب بتائیے، کسی کو کافر بنانے کے لیے، کسی مسلمان کو مرتد بنانے کے لیے، اس کو اسلام سے خارج قرار دینے کے لیے احمد رضا خان جو کچھ کہہ رہا ہے، کیا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا معرد کے چھپا، اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اکابرین دیوبند جو ہے رضا خانیوں سے مولوی احمد رضا خان کے مرنے کے بعد، اور مولانا مرتضی حسن چاندپوری علیہ الرحمہ نے تو اس کی زندگی میں احمد رضا کے بار بار اس کا مطالبہ کیا کہ مولانا گنگوہی کے جس فتوے پر جو ہے آپ نے، یعنی مولوی احمد رضا خان نے فتویٰ لگایا ہے اور جس کو گمراہی قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے جھوٹ کا جو الزام لگایا گیا ہے مولانا گنگوہی کی طرف، تو وہ اصل فتویٰ ہم کو دکھایا جائے۔ مع رد کے آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، کسی نے رد کر دیا، آپ نے رد والا پرچہ دیکھا، تو رد کرنے والا 101 مکار تھے اس دنیا میں، رد کرنے والا ان کا دشمن رہا ہو، کیا اس کو پرواہ رہی ہو، اس طرح کوئی حرکت کیا ہو کسی نے، لیکن اصل مولانا گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے، اس کو دکھایا جائے۔ اپنی زندگی میں مولوی احمد رضا خان نہیں دکھا سکا، حتیٰ کہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حشمت علی، امجد علی، رحم الہی، نعیم الدین مراد آبادی جو اس کا شاگرد تھا، اور اسی طرح سے احمد یار نعیمی اور ارشد القادری، اور یہ جتنے رضا خانی مولوی ہیں، ایک بھی آج تک اس اصل فتوے کو نہیں دکھا سکے، اور احمد رضا خان نے کفر جیسا اتنا سنگین مسئلہ اسی پر کھڑا کر دیا، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ان 3 علماء یعنی حضرت تھانوی، حضرت مولانا سہارنپوری اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ ساتھ حضرت گنگوہی کو صرف اس لیے جو ہے کافر اور مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا کہ میں نے ایک ان کا دستخطی اور مہری فتویٰ دیکھا ہے جو معرد کے فلاں فلاں جگہ پر یعنی بمبئی وغیرہ میں چھپا، اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو آخر احمد رضا خان
پوری زندگی جب تک زندہ رہا اس فتویٰ دینے کے بعد وہ اصل فتویٰ کیوں نہیں دکھا سکا؟ اور اگر احمد رضا خان نہیں دکھا سکا تو اس کے چیلے اور اس کے یہ جو چاٹے ہیں یہ تو دکھاتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں دکھا سکے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے خلاف صاف صاف مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سچ ہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ اپنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنی بات حضرت گنگوہی نے لکھی ہے، وہ صرف حضرت گنگوہی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے، رضا خانیوں کے مکاری اور ان کے فریب اور ان کے فراڈ سے وہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بات رضا خانیوں نے بھی لکھا ہے، ابھی ہم حوالے دیں گے اور انشاءاللہ بہت اطمینان سے آپ ساری باتیں سنیے گا، دانت کھٹے ہو جائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں، لیکن آپ سن لیجئے۔ دیکھیے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنی بات لکھی ہے، یا علماء دیوبند کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر کسی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں اس کو جنت میں ڈالوں گا، میں اسے جنت دوں گا، تو وعد اللہ حق کا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اسے جنت ہی دے گا، جہنم میں اسے ہرگز نہیں ڈال سکتا، نہیں ڈالے گا جس کا نام لے کر اللہ نے کہہ دیا جس کا۔ لیکن اللہ کی قدرت اس پر ہے، اس کی قدرت اس سے خارج نہیں ہے، وہ بالکل اس کی قدرت اس پر ہے کہ وہ اسے اگر اپنی قدرت سے اور اپنی کسی حکمت سے جہنم ہی میں جھونک دینا چاہے تو وہ بالکل جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی زور نہیں، زبردستی نہیں، کوئی دباؤ نہیں، اور کچھ نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر کہہ دیا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، اور اس کو اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے جنت میں ڈالنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ڈال سکتا ہے، اس کی قدرت میں وہ چیز شامل ہے، وہ اسے جنت دے گا نہیں، ہرگز نہیں، بالکل۔ یہ ہمارا اور تمام اکابرین اہل سنت اور تمام اہل سنت علماء دیوبند اور ساری دنیا اسلام کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہہ دیا جنت میں ڈالوں گا، اس کو جنت ہی میں ڈالے گا، جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اور جس کو اللہ نے کہہ دیا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، اسے جنت نہیں دے سکتا۔ بے شک عقیدہ یہی ہے، لیکن اللہ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اتنی ہی بات حضرت گنگوہی نے لکھی ہے۔ اب یہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ وہاں کوئی حوالہ موجود ہے ہی نہیں، احمد رضا خان خود ہی جھوٹ گڑ گیا ہے، اگر سچ ہے وہ تو اس سے لے کر آج تک جتنے رضا خانی، ارشد القادری اور فلاں چلے گئے، 101 زلزلہ اور زیر و زبر اور کیا کیا لکھتے ہوئے مکاریاں کرتے، لیکن آج تک آخر وہ اصل فتویٰ جو حضرت گنگوہی نے دیا تھا، جس کا رد احمد رضا خان نے دیکھا تھا، وہ اصل فتویٰ آج تک کہاں ہے؟ کیوں نہیں دکھایا گیا اس کو؟ تو چونکہ اس کا کوئی حوالے نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا، ان کے یہاں ایک کوئی کتاب چھپی ہے، اس کا نام غالباً معرفت ہے یا کیا ہے، تو اس میں ان کے کسی یا معرفت نہیں کوئی دوسری، بس یہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے کسی مولوی نے کتاب لکھی ہے اسی پر کہ بریلوی علماء اور علماء دیوبند کے درمیان جو نزاع اور اختلاف کا سبب ہے وہ یہ عبارتیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت گنگوہی پر جو الزام لگایا تھا احمد رضا نے، اس کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف 3، حضرت تھانوی، حضرت نانوتوی اور حضرت مولانا سہارنپوری رحمہم اللہ، ان 3 کی عبارتوں کا ذکر کیا، بھلے ہی کہ ان عبارتوں سے وہ باتیں نہیں نکلتی جو احمد رضا خان نے نکالا ہے، وہ بالکل کفریہ عبارتیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس نے یہ 3 نقل کی، لیکن حضرت گنگوہی پر جو اس نے احمد رضا نے الزام لگایا تھا اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ان مولویوں کے اندر سے خود ہی احساس ہے، خود ہی جانتے ہیں کہ احمد رضا نہ کوئی نبی تھا نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ کوئی معصوم تھا کہ جو وہ کہہ دے بس وہ حرف آخر ہو جائے، اس پر ایمان لانا ضروری ہو جائے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ جس پر کفر کا فتویٰ لگا دے وہ یقیناً کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب اس کو طوعاً یا کرہن کسی بھی طرح سے اس کا احساس ہوا تو اس نے حضرت گنگوہی پر جو احمد رضا خان، اچھا وہ بات جو میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے بارے میں مولوی نے لکھا ہے کہ مولا تعالیٰ نے احمد رضا اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور نقطہ برابر قلم یا زبان خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا، آپ کو کہے کہ آپ ہی یہ کہتے ہیں اور پھر وہ بھی کہتے ہیں، تو یہ سب آپ ہی کے مولویوں کی کہانی ہے، آپ کے مولویوں نے یہ بھی کہا ہے اور آپ کے مولویوں نے وہ بھی کہا ہے۔ اب یہ طویلے کا لتیاؤ کہ وہ ان کو لات ماریں وہ ان کو لات ماریں، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کیجئے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
اس نے حضرت گنگوہی پر جو احمد رضا نے الزام لگایا تھا اس کا تذکرہ نہیں کیا. اس کا مطلب احساس ہو گیا اسے کہ یہ جھوٹ ہے. جب روئے زمین پر کہیں اس کا کوئی حوالہ ہی موجود نہیں ہے اور کہیں کوئی ایسی حضرت گنگوہی کی تحریر موجود نہیں ہے, کوئی ایسی عبارت موجود نہیں, کوئی ایسا پرچہ موجود نہیں, کوئی ایسا اشتہار موجود نہیں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے اسے کافر تو درکنار فاسق اور فاجر بھی نہ کہو, کیونکہ بہت سے ائمہ ایسا ہی کہہ چکے ہیں. ایسی لکھی ہوئی ان کی کوئی تحریر کہیں ہے ہی نہیں, تو پھر حوالہ کیا کھاک دیا جا سکتا ہے؟ تو جس کا امام اتنا بڑا مکار اور فریبی اور فراڈ اور جھوٹا ہو کہ اس طرح سے ایک اتنے بڑے عالم پر اپنے عہد کے جو ہے ایک قطب عالم پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہو اور حوالہ یہ دے رہا ہو کہ ہم نے جو ہے بمبئی وغیرہ میں دیکھا, بارہا چھپا مع رد کے, اور اصل نہ دکھا پا رہا ہو, تو اس کی جماعت کیسی ہوگی آپ حضرت خود سمجھ لیں. تو بہرحال میں آپ کو ان ایک اصل عبارتوں کا جو مطلب ہے وہ بتانے سے بہتر ہے کہ ان رضا خانیوں کی کتابوں کا حوالہ دے دوں اور ان کے گھر کی سیر کرا دوں آپ کو, آپ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے گھر کا کونا کونا دکھا دوں کہ ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی. میں آپ کو کچھ کتابوں کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں, آپ ادھر ادھر نہ جا کے. ان رضا خانیوں کے یہاں ہی ایک بہت بڑے جید عالم تھے, زبردست جید عالم تھے. ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی خلیل احمد برکاتی بدایونی. یہ بدایوں کے تھے اصلاً, اور تقریباً 60-70 سال کی عمر جب ان کی ہو چکی تھی, 60-60 سال یا 50 مان لیجئے, اس وقت کچھ ایسے حالات ان کے سامنے آئے کہ اس سے پہلے جو عام رضا خانیوں کا وتیرہ ہے, شیوا و شعار ہے کہ نہ اصل کتابیں علماء دیوبند کی دیکھنا ہے, نہ ان سے بات کرنا ہے, نہ ان کی سننا ہے, نہ ان کے قریب جانا ہے, بس جو احمد رضا خان نے لکھ دیا ہے, جو نعیم الدین مراد آبادی نے لکھ دیا ہے, جو امجد علی حشمت علی جیسے رضا خانیوں نے لکھ دیا ہے, بس اسی پر ان کو اعتماد ہے, یہی وہ بھی کرتے تھے. اب بخاری مسلم پڑھ کر جو آدمی عالم ہوتا ہے, یا مطلب جو ہے درس نظامی کی کتابیں, تو اس میں دیوبندی و بریلوی کے یہ جو بھائی مسئلے مسائل کی باتیں, علم غیب حاضر ناظر اور یہ سارے مسئلے تو کہیں نہ کہیں ملتے ہیں آپ کو کہ مطلب صحیح کیا ہے کیا غلط ہے, بدعات رسومات کے سلسلے میں کچھ باتیں مل جاتی ہیں. لیکن اب یہ عبارات کا جو اختلاف ہے کہ تھانوی صاحب نے لکھا, گنگوہی صاحب نے لکھا, یہ سب وہاں تھوڑی کوئی یہی پڑھ کر تھوڑی نہ عالم ہوتا ہے. تو ان میں بھی بہت سارے عالم ایسے ہیں کہ جو یہ سب سے ناواقف ہیں, اور جو ہے فقہ کی کتابیں, تفسیر اور حدیث اور شروحات اور یہی سب کچھ پڑھ کر کے اور دورہ کر کے عالم بنے ہیں. بہت سارے ان کے عالم تو وہ بھی ایسے ہی تھے, قابل آدمی تھے, بہت باصلاحیت تھے اور علم والے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے وہ ان تمام باتوں سے ایک درجے میں ناواقف تھے, اور جانتے بھی تھے تو صرف رضا خانیوں کی کتابیں دیکھ کر جو کچھ انہوں نے ہمارے تعلق سے لکھا بس اسی پر اعتماد. کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ علماء دیوبند کے وہ قریب ہوئے, ان سے بات چیت کرنے کا, ان کی باتیں سننے کا, سمجھنے کا, اور ان سے افہام و تفہیم کرنے کا انہیں موقع ملا. تو جب انہیں موقع ملا اور حضرت تھانوی کے بارے میں وہ خود وہی پرانی روایت کے مطابق جو رضا خانیوں نے پھیلا رکھی ہے اور جو اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ مولانا تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو بچوں اور پاگلوں, جانوروں اور فلاں فلاں کے برابر ہے, اس میں آپ نے لکھا نہیں ہے, اس میں لکھ کے بھیجا ہے آپ نے. یہی بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے یہی بات رکھی ایک دیوبندی عالم کے سامنے. تو وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اٹھا لائے, اور جو ہے وہ انہی کی کتاب ہے, اور اس اعتراض کا انہوں نے جواب لکھا ہے. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خبیث مضمون میں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں لکھا, لکھنا تو درکنار, میرے قلب میں کبھی اس مضمون کا کوئی خطرہ بھی نہیں گزرا, اور میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں جو میری طرف منسوب کر دیا گیا, اور میرا اور مولوی احمد رضا خان کا معاملہ اللہ کے سامنے ہوگا. کچھ اس طرح کی بات سے انہوں نے اس کا جواب دیا, اور پھر اپنی اصل عبارت کی وضاحت بھی کی, صراحت بھی کی کہ میں نے کیا سمجھ کے لکھا ہے اور میری مراد کیا ہے, میرا لکھنے کا مطلب کیا ہے اور سمجھ کیا لیا انہوں نے. اس کی وضاحت بھی کی اس کتاب میں تفصیل سے, اور اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ لکھنا تو درکنار, میرے قلب میں کبھی اس مضمون کا کوئی خطرہ بھی نہیں گزرا. تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ, کفر کا اور جو ہے کسی مسلمان کو کافر بنانے کا مسئلہ اتنا سنگین ہے, اور ایک آدمی جو سراسر انکار کر رہا ہے کہ میں نے ایسا لکھا نہیں, اور لکھنا تو درکنار, میرے قلب میں کبھی اس کا کوئی خطرہ اور نہیں گزرا, میں نے اس کو سوچا بھی نہیں کبھی, اور اسی کے ذمے یہ الزام لگایا جائے, کون سی بات ہوئی. تو پھر اب یہ تحقیق پر مجبور ہو گئے.
ٹھیک ہے کہ اب مجھے تحقیق کرنا چاہیے، کیونکہ کفر اور ایمان کا جو معاملہ ہے وہ تحقیقی ہے. کفر اور ایمان کا معاملہ تحقیقی ہے، تقلیدی نہیں ہے کہ بس جو کافر بنا دے اس کے کسی دوسرے کے کہنے سے کسی کو کافر مان لیا جائے. خود تحقیق کرنی چاہیے. تو یہ جب تحقیق کرنے لگے تو اس میں کافی ٹائم لگ گیا. بریلیوں نے جو کتابیں ہم لوگوں کے خلاف لکھی ہیں وہ منگائیں، ہم لوگوں نے جو ان کے جواب میں لکھا ہے وہ منگایا. آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ایک بہت ان کے اعتبار سے بڑی زلزلہ افغن کتاب تھی، ان کے رضاخانیوں کے اعتبار سے، حالانکہ وہ مکاری اور فریب اور دھوکہ دہی کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک پلندہ ہے وہ جو ہے، جو اس نے لکھا ہے. اس کتاب کا نام ہے، کیا نام ہے وہ، ارے یہ زلزلہ نام ہے. اور پھر جب علماء دیوبند نے اس کا جواب لکھا، بریلوی فتنے کا نیا روپ اور در زلزلہ اور کیا کیا، تو اس رضا خانی مولوی نے ایک دوسری کتاب لکھی زیر و زبر. تو پھر ہمارے ایک عالم نے، ان کا نام ہے حضرت مولانا امام علی دانش قاسمی، جو انتقال کر چکے، لکھیم پور کے تھے، زبردست عالم تھے. انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ بہت پھیلایا نہیں لیکن اجمالی طور پر بہت اچھا جواب دیا. کتاب کا نام ہے توحید کا خنجر بجواب زیر و زبر. تو اس طرح سے رضا خانیوں کی تمام کتابوں کا ہمارے اکابر نے جو ہے جواب دیا ہے، ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں. اور کسی کتاب کو جب یہ سمجھا کہ یہ منہ لگانے کے قابل ہی نہیں ہے، اس میں اس قدر جھوٹ اور مغلظات ہیں کہ پڑھنے والا خود ہی سمجھ لے گا، تو اس کے جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس طرح سے انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی گئیں طرفین سے، وہ ساری کتابیں منگائیں اور سب کا مطالعہ کیا. اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ مولوی احمد رضا خان نے ان اکابر علماء کی طرف جو عبارتیں، جو عقائد منسوب کیے ہیں، یہ جھوٹ ہیں، غلط ہیں. ان اکابر کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے اور وہ اس سے بالکل پاک اور بری ہیں، اور ان کی عبارتوں کا وہ مطلب بھی نہیں ہے جو مولوی احمد رضا خان نے گڑھا ہے. یہ انہی کے کیمپ کے آدمی ہیں، بالکل بریلوی تھے، کوئی اس میں شک نہیں، بدایوں کے زبردست جید عالم تھے. انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس نتیجے پر پایا. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی انکشاف حق. کتاب کا نام آپ یاد رکھیں، یہ بہت زبردست کتاب ہے اور مولوی احمد رضا خان کے خلاف اور رضا خانیوں کی حقیقت کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک مرثیہ ہے، جس کو آپ جو ہے پڑھیں. شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے رضا خانیوں نے اس کا کچھ الٹا سیدھا جواب بھی لکھا ہو، لیکن ان بدبختوں کے جواب کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو چبایا ہوا لقمہ اگل اگل کے کھاتے رہتے ہیں. انہوں نے جو جواب دیا ہے اب اس کا کوئی، وہ ایک درجے میں بالکل حرف آخر ہے. انہی کے کیمپ کے آدمی تھے، انہی کے مسلک کے تھے، انہی کے گھر کے تھے. کہتے نہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، تو رضا خان کا بھیدی بریلی ڈھاوے. اب انہوں نے باقاعدہ بہت اچھی طرح، چونکہ حشمت علی اور ان لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی تھیں، شریف الحق سے، اور سب سے ملتے بھی رہتے تھے، سب ان کے پاس آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے. یہ سب کچھ ہوتا آتا ہے. اور جب وہ بدلے اور علماء دیوبند کی تکفیر سے کف لسان کیا، زبان کو روکا انہوں نے، تو یہ لوگ پھر ان سے جو ہے ملنا اور جلنا اور ان کے پاس جانا. اور جب وہ نہیں مانے اور اپنے اس تحقیق پر ڈٹے رہے کہ علماء دیوبند سچے پکے مسلمان ہیں اور ان کی عبارات میں کوئی کفر نہیں ہے اور یہ ان کی طرف غلط عقائد منسوب کیے گئے ہیں، جب یہ لوگ سمجھے کہ وہ مضبوط ہو گئے تو پھر ان سے کنارہ کشی اختیار جو ہے، مطلب یہ لوگ اپنے آپ کو دور رکھنے لگے اور جو ہے ان کے قریب جانا چھوڑ دیا. تو ان کی کتاب ہے انکشاف حق. یہ مفتی خلیل احمد صاحب برکاتی بدایونی، یہ دیوبند کے کسی مکتبے پر، مکتبہ نعیمیہ، مدنیہ، مکتبہ تھانوی، اور اسی طرح جو ہے بہت سارے مکتبے ہیں، کسی پر آپ پتہ لگائیں گے تو کتاب مل جائے گی. اب چونکہ یہ مزاج لوگوں کا نہیں رہا اور اس طرح سے اب جو ملک کے حالات ہوئے، اس سے خاص طور سے اپنے لوگوں کا مزاج، چونکہ سارے لوگوں کا ٹھیکہ اپنے ہی لوگ اٹھاتے رہتے ہیں نا. رضا خانی اپنا کام کر رہا ہے، غیر مقلد اپنا کام کر رہا ہے. رضا خانیوں پر کوئی فرق پڑا؟ وہ نالائق جو ہے بالکل مسلمان کہاں جا رہے ہیں، کیسے ان پر جو ہے پریشانیاں آ رہی ہیں، کس طرح سے پستی میں جا رہے ہیں، اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں. وہ اپنی کھیتی جوت رہے ہیں. یہی دن رات تھانوی صاحب نے لکھا، گنگوہی صاحب نے لکھا، فلاں نے یہ لکھا. اور علماء دیوبند جیسے کوئی یہ سب باتوں کا جواب دینا شروع کرتا ہے، بھائی یہ خرافات کا دور نہیں ہے، یہ سب باتیں نہ کی جائیں اور اچھا نہیں ہے، اب تو اتحاد کیا جائے. آپ سنتے ہوں گے یہ سب. تو اس لیے اب اس طرح کی کتابیں لوگ کم چھاپتے ہیں اور کم پڑھتے بھی ہیں. اور جو ہے نیٹ وغیرہ کا جب سے یہ زمانہ ہوا تب سے تو اور کتابوں کے پڑھنے کا مزاج نہیں رہ گیا. لیکن بہرحال اس کتاب کا پتہ لگا کہ آپ منگائیے انکشاف حق.
وہ بہت اچھی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہمارے اکابر نے اس کے جواب میں لکھی ہیں۔ اور حسام الحرمین جو احمد رضا خان کی کتاب ہے، اس کا پہلا رد تو لکھا تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، الشہاب الثاقب علی المستشرق الکاذب، اور پھر جو ہے رضا خانیوں نے رد شہاب ثاقب کے نام سے اس کا جواب بھی لکھا ہے، لیکن پھر اس کا بھی جواب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی پر ایک کتاب ہے فیصلہ کن مناظرہ، ہو سکتا ہے کوئی رضا خانی جو ہے جواب الٹا سیدھا لکھا ہو، لیکن یاد رکھیے کہ جواب تو بس یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جواب دے دیا، لیکن آپ دونوں کتابوں کو سامنے رکھیں گے تو خود ہی پکڑ لیں گے کہ کس کا جواب صحیح ہے اور کس کا غلط ہے۔ تو جو ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب فیصلہ کن مناظرہ، ایک مفتی خلیل احمد برکاتی بدایونی کی کتاب جو ہے کیا نام ہے وہ انکشاف حق 2، اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید اور معاندین اہل بدعت 3۔ یہ 3 کتابیں ہیں، ان کو آپ منگائیں۔ یہ بہت پہلے کی ہیں، رضا خانیوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہوگا، لیکن بہت کچھ جو رضا خانیوں نے لکھا ہے اس کا جواب بھی علماء دیوبند نے بہت کچھ لکھا ہے، چونکہ یہ سب ان کو سمجھنے کے لیے، ان کے اعتراضات کو سمجھنے کے لیے، ان کی مکاریوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے یہ سب ابتدائی کتابیں ہیں، شروعاتی، بالکل جن کو شروعات میں ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سارے اپنے علماء ہیں، اپنے فاضل ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، درسی کتاب میں بھی پڑھاتے ہیں، مطلب درس نظامیہ کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، اور جو ہے صلاحیت بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ مناظرانہ لائن نہیں ہے ان کی اور ان سب باتوں سے سابقہ نہیں پڑتا ہے، اس لیے خالی ذہن ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں تو بھائی آپ سے واقف نہیں، امید ہے کہ آپ فاضل دیوبند ہیں تو ماشاءاللہ صلاحیت بہت اچھی ہوگی، لیکن ضروری نہیں حضرت کی یہ سب باتیں بھی ذہن میں ہوں۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گاؤں میں، علاقے میں امن کا ماحول ہوتا ہے، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، تو پھر آدمی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا، اس لیے اس طرح کی کتابوں سے تھوڑا سا انہیں دلچسپی نہیں ہوتی اور کبھی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو اگر ایسی ہی بات ہے تو میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ابتدا میں ان کتابوں کو پڑھیں۔ اگر کوئی رضا خانی کہتا ہے اس کتاب کا یہ جواب، اس کتاب کا تو مجھ سے پوچھیے گا، میں بتاؤں گا کہ جواب الجواب کون ہے۔ یعنی علماء دیوبند نے الحمدللہ ان کے کسی بھی ایسی کتاب کا جواب چھوڑا نہیں ہے کہ جس کا جواب ضروری ہو۔ اب کسی نے مغلظات اور حفوات اور بکواس یہی سب کی ہو کسی کتاب میں تو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اچھا، مغلظات، حفوات، بکواس کیا ہیں؟ اب جو ہے یہاں یہ بات روک کر کے میں نے تفصیل بھائی بتایا نہیں کہ اگر تفصیل سے ایک ایک عبارت کا میں جواب دوں تو ایک ایک عبارت سمجھانے میں کبھی ٹائم لگے گا، اس لیے اس میں آپ نے بہت کچھ سمجھ لیا ہوگا۔ اب مغلظات، حفوات، بکواس کیا ہیں وہ باتیں ہمارے اگلے اس میں جو ہے ریکارڈنگ میں آ جائے گی انشاءاللہ وہ باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ان کی عبارتیں بھی آپ کی اس میں آ جائیں گی۔ چلیے یہ ایک ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا، دوسرا جو ہے میں اور بھیجتا ہوں۔